حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جب آپ رات کے وقت تنہا نکل پڑتے تھے اپنے خادم کے ساتھ مدینے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے. اپنے ایک خادم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے, ایک گھر سے کراہنے کی آواز آئی, ایک عورت کے رونے کی آواز آئی, رک گئے اور آپ کے چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا, امامہ شریف اور نقاب جس طرح سے عربوں کا رواج ہوتا. اس گھر کے باہر کھڑے رہے, کھٹکھٹایا تو ایک شوہر, اس کا شوہر باہر آیا, پوچھا کیا بات ہے؟ مرد نے کہا میری بیوی کے ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے, حاملہ تھی, بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ درد ذہ سے تڑپ رہی ہے, لیکن دیکھنے کے لیے عورت کوئی نہیں ہے, کوئی عورت قریب میں نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین ہے وقت کا, جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں, دوڑ کر اپنے گھر گئے, اپنی بیوی اور اپنی بہو کو بھیجا, جاؤ فلاں گھر میں ایک بچی کی ولادت, ایک عورت درد ذہ میں ہے, بچے کی ولادت ہونے والی ہے. رات بھر امیر المومنین اپنی عورت اور اپنی بہو کو اس گھر پر بھیجتے ہیں اور خود آ کر کے باہر انتظار کرتے بیٹھے ہوئے, اس کے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور گھر سے کچھ کھانا پکا کر لا رہے ہیں اور وہ مزے سے کھاتا رہا ہے. نہ اس شوہر کو معلوم ہے, نہ اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ ان کے گھر کی یہ عیادت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے, کسی کو نہیں معلوم. صبح بچے کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عمر ایسی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی. اور جب آپ نے مبارکبادیاں دی اور گھر واپس چلے گئے تو بعد میں محلے والوں نے کہا رات بھر تیرے گھر میں جو عورتیں تیمارداری کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں, امیر المومنین کی بیوی تھی, امیر المومنین کی بہو تھی. یہ احساس تھا, ایک عورت کے درد کی آواز آئے تو خلیفہ بے چین ہو جاتا. آج فلسطین سے اٹھنے والی آوازوں سے کسی کی نیند پر فرق نہیں پڑتا, کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی. وقت کے عیاش حکمران, ظالم حکمران اپنی کرسیوں پر ویسے ہی مزے لے رہے ہیں.